اپنا خوف نصیب فرمائے اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے، ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے، عشق رسول میں رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے والے ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے، کسی کی خوف کی برکت سے، کسی کی دعا کی برکت سے، کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں، خوف خدا سے رویا کریں۔ اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا، تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی، وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، جمعرات ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین، کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور بدری چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں۔ جب ہم نمازی بن جاتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یا جناب کچھ مذہبی حلیہ، کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا، تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو جناب بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، علی جاں آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی رو پڑے، کہتے امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں، ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، ہاں یہ ضرور ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا، اللہ اکبر، اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات خلیفہ اول ہیں، قطعی جنتی ہیں، کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے، مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے، جنت و دوزخ، میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خوف کا اظہار کیا، سنیے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں، میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی دو جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تین بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں، کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں حضرت
ایک شخص حضرت امام مالک کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا روزہ دار ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا، تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی۔ سنیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تب تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے، ادھر کی ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف، دین کی طرف آپ لگائیں گے، اللہ غنا سے دل کو بھر دے گا، دنیا میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اپنے دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے رہا کریں۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے، 12 ماہ میں کم از کم 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں، اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ ہر جمعرات اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، تاکہ دنیاوی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر ہم اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتے رہیں، عبادت کے لیے بھی وقت نکالتے رہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہا کریں۔ اور سبحان اللہ، اب تو ایسا مہینہ آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب اسلامی بھائی پورا مہینہ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، تو میں تو آپ کو دعوت دوں گا، پتہ نہیں کتنے رمضان زندگی میں گزر گئے، ابھی سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں پورا مہینہ اللہ کے گھر میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو جن سے بن سکے، ہاں یہ بتا دوں فیضان مدینہ ہاؤس فل ہوتا ہے، جس کا واقعی ذہن ہے وہ ابھی سے اپنے نام لکھا دے، جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں۔ اگر آپ عالمی مدنی مرکز آنا چاہتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں فرما دیا ہے کہ امیر اہل سنت نے نیت کر لی ہے کہ آپ 30 دن انشاءاللہ اعتکاف میں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ قیام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ولی کے ساتھ رمضان گزر جائے، روز کے 2 مدنی مذاکرے ہوں، تو بہرحال اس کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔